بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ اول کا لیسن نمبر 28 کا جو ہے پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو بیان ہے وہ مجرورات میں سے تعلق سے رکھتا تھا۔ مجرورات کا بیان پڑھا ہے، تو اب اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 27 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ سب سے پہلے مفرد الفاظ ہیں، یہاں پر ان کے معنی پڑھتے ہیں اور پھر ان کے جملوں کا استعمال، ترکیب اور تمرین حل کرتے ہیں۔ واو معنی ہوتا ہے اور یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ واو یہ حرف جار ہے اور قسم کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، واللہ اور اللہ لا، اور کاف ضمیر جو ہے، کاف یہ خطاب کے لیے آپ، تجھ، اور ان معنی جو ہوتا ہے ان معنی سے، اور الاظہار علی، اظہر یظہر معنی باب فعل سے، اور علی اس کا صلہ آ جائے تو قابو دینا، الاظہار علی قابو دینا۔ السوال ان، سوال معنی مانگنا ہوتا ہے، لیکن السوال کا صلہ جب ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، السوال ان پوچھنا۔ یہاں پر صلے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں التمکن من، یعنی تمکن کے ساتھ جب من کا صلہ آ جائے تو وہاں معنی ہوتا ہے سکنا، التمکن من سکنا۔ جعل معنی جو ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور بنایا اس نے۔ الجسد معنی جسم۔ اب اس کے بعد دیکھیے سب سے پہلا جملہ ہے واللہ لأقرأن القرآن، واللہ خدا کی قسم، واو برائے قسم ہے، اور واللہ لأقرأن القرآن خدا کی بقسم میں قرآن ضرور پڑھوں گا، یعنی میں ضرور قرآن پڑھوں گا۔ اقرأن پڑھیں اگر تو اس کو، اور لاقرأ پڑھیں تو خدا کی قسم میں قرآن ضرور پڑھوں گا، لام برائے تاکید ہو جائے گا۔ واو حرف جر برائے قسم، اور کلمہ جلالت جو ہے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا۔ اقسم فعل کا، اقسم فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اب یہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور اس کے بعد لأقرأ القرآن، یہاں پر بنے گا لام برائے تاکید، اور اقرأ فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل۔ القرآن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اور یہ اس کا انشائیہ سے تعلق نہیں ہوگا کہ جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر نہیں ہوا کرتا ہے۔ پہلا والا جملہ انشائیہ ہوگا اور دوسرا والا جملہ خبریہ ہوگا۔ مزید اس جملے کی توضیح کے لیے آپ سید غلام جیلانی میٹھی کی کتاب البشیر الکامل کا مطالعہ فرمائیں۔ زید کالاسد فی الشجاعۃ، زید کالاسد، اسد شیر کی طرح ہے، فی الشجاعۃ بہادری میں۔ زید کالاسد فی الشجاعۃ، زید بہادری میں شیر کی طرح ہے۔ زید مبتدا، کاف حرف جر، اور الاسد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا۔ ثابت اس میں فاعل کا، ثابت اس میں کہیں گے جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر اول ہوا، ثابت اس میں فاعل کا۔ فی الشجاعۃ، اب ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل۔ فی حرف جر اور شجاعتی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ثانی ہوا، ثابت اس میں فاعل کا۔ ثابت اس میں فاعل، اپنے فاعل، اور دونوں ظرف مستقر، پہلا یہ ظرف مستقر ہے، دوسرا یہ ظرف مستقر، تو ثابت اس میں فاعل، اپنے فاعل، اور دونوں ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے سالتو زیدن عن الوہابیین، سالتو ان، سالتو معنی ہوتا ہے مانگنا، لیکن ان سے آ جائے پوچھنا۔ سالتو میں نے پوچھا، زیدن زید سے،
عن الوہابیین وہابیوں کے بارے میں نے زید سے وہابیوں کے بارے میں پوچھا۔ سالتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارد اس کا فاعل، زیدن مفعول بہ، ان حرف جر، الوہابیین مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا، سالتو فعل کا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ان اللہ جعل رسولنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے تو یہ کلمہ جلالت اس کا اسم ہوگا اور پھر پورا جملہ یہ ہو کر اس کی خبر بنے گا۔ انا بے شک اللہ نے جعلا بنایا ہے رسولنا ہمارے رسول کو خاتم الانبیاء بنایا، یعنی انبیاء میں سب سے آخری بنایا۔ بے شک اللہ نے ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو خاتم الانبیاء بنایا۔ انا حرف مشبہ بالفعل اور کلمہ جلالت اس کا اسم، اور جعلا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، فاعل جو راجع ہے کلمہ جلالت کی طرف۔ رسولنا مرکب اضافی ہو کر کے مفعول بہ اول ہوا جعلا فعل کا، جعلا دو مفعول کو چاہتا ہے۔ خاتم مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ثانی ہوا جعلا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب پیچھے ہم نے کئی جگہ پر مقامات پر گزر چکی ہے، سبق نمبر 5 کے تحت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ما معنی خاتم الانبیاء، ما معنی کیا، معنی خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے؟ ما اس میں استفہام مبتدا، معنی مضاف، خاتمی مضاف الیہ مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، معنی مضاف کا، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی۔ ما اس میں استفہام مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے ہوا کہ اس میں استفہام ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ سوالیہ ہے۔ اس کے بعد ہے معنیٰ آخر الانبیاء، اس کا معنی آخر الانبیاء، آخر الانبیاء ہے، یعنی یہاں ہم کو ترجمہ اس کا یہی کرنا تھا کہ بے شک اللہ نے ہمارے رسول کو خاتم الانبیاء بنایا۔ تب پوچھنے والا پوچھے گا کہ خاتم الانبیاء کا معنی کیا؟ اس کا معنی جو ہے وہ انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں۔ معنیٰ معنی مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، آخر مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ان اللہ یظہر رسلہ علی الغیب، ان اللہ بے شک اللہ، یظہر کا صلہ جب علی ہے تو قابو دینا، بے شک اللہ قابو دیتا ہے، رسولہ رسول کی جمع اپنے رسولوں کو، علی الغیب غیب پر، بے شک اللہ اپنے رسولوں کو غیب پر قابو دیتا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل اور کلمہ جلالت اس کا اسم، یظہر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل راجع جو ہے کلمہ جلالت کی طرف ہے، اور علی رسول مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی ہوا، یظہر فعل کا، علی حرف جر غیبی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا، یظہر فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم مظہر علی الغیب، ان بے شک نبینا ہمارے نبی، مظہر قابو دیے گئے ہیں، علی الغیب غیب پر، بے شک ہمارے نبی غیب پر قابو دیے گئے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، نبیہ مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے ان کا اسم، اور مظہر اس میں مفعول، صیغہ واحد مذکر، اس میں
ہوا کی ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول کا نائب فاعل بنتا ہے۔ علی حرف جر غیبی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا، مظہر اسم مفعول کا، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے من جعل الانبیاء عالمین بالغیب، من مانے کس نے، جعل بنایا، انبیاء نبیوں کو، عالمین بالغیب غیب کا جاننے والا۔ من جعل الانبیاء عالمین بالغیب، کس نے انبیاء کو غیب کو جاننے والا بنایا۔ من اسم استفہام مبتدا، جعل فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل۔ الانبیاء مفعول بہ اول، عالمین اسم فاعل، صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ با حرف جر غیبی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، عالمین اسم فاعل کا، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مفعول بہ ثانی ہوا، جعل فعل کا، جعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی من اسم استفہام مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ان اللہ جعلہم عالمین بالغیب، ان اللہ بے شک اللہ نے جعلہم ان کو بنایا، عالمین جاننے والا، بالغیب غیب کا، بے شک اللہ نے ان کو غیب کا جاننے والا بنایا۔ یہاں پر جو جملہ تھا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ من اسم استفہام ہے، بے شک اللہ نے ان کو غیب کا جاننے والا بنایا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کلمہ جلالت اس کا اسم، جعل فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہم ضمیر مفعول بہ اول، عالمین اسم فاعل، صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور بحرف جر غیبی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مفعول بہ ثانی ہوا، جعل فعل کا، جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے احاذا فی قدرت اللہ، آمن کیا، ہاذا من یہ، فی قدرت اللہ کیا یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ حمزہ استفہام، حمزہ استفہام، ہاذا اس میں اشارہ، کو جو کہیں گے حمزہ استفہام چھوڑ دیں گے، ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، اور فی حرف جر، اور قدرتی مضاف، کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا، فی حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اس میں فاعل ہوا کیونکہ اس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل نہیں ہے، اس لیے ظرف مستقر بنے گا۔ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اس میں فاعل کا، ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی ہاذا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے ہوا کیونکہ اسمیہ ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ سوالیہ ہیں۔ نعم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی ہاں بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ نعم یعنی جی ہاں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نعم جو ہے یہ وہ حرف ایجاب میں سے ہے، نعم حرف ایجاب، ان حرف مشبہ بالفعل، اور کلمہ جلالت اس کا اسم، علی حرف جر، کلی مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور و اعلی حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو مقدم ہوا، قدیر مقدم، اور قدیر صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ پورا پہلا والا جو ہے علی کل شیء
ظرف مقدم بن جائے گا اور یہ صفت مشبہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوب الکفار المعاندین، ختم مہر لگانا، تو مہر لگا دی اللہ نے علی معنی پر، قلوب قلب کی جمع دلوں پر، الکفار کفاروں کے، المعاندین سرکش ان کی صفت کفار کی، اللہ تعالیٰ نے سرکش کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے سرکش کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور کلمہ جلالت اس کا فاعل، علی حرف جر، قلوبی مضاف، الکفاری موصوف اور المعاندین اسم فاعل اور اسم فاعل اور اس صیغہ جمع مذکر اس میں ہوا کی ہم کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی الکفار موصوف کی، کفار موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا، قلوب مضاف کا اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا اعلیٰ حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، ختمہ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فضل اللہ نبینا علی جمیع المرسلین، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے نبینا ہمارے نبی کو علی معنی پر جمیع تمام المرسلین رسولوں پر، فضل اللہ نبینا علی جمیع المرسلین اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام رسولوں پر فضیلت بخشی ہے۔ فضلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور کلمہ جلالت اس کا فاعل، نبیہ مضاف اور نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ علی حرف جر، جمیع مضاف، المرسلین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا اعلیٰ حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، فضلہ فعل کا، فضلہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ان اللہ بے شک اللہ نے حرم حرام فرما دیا علی الارض زمین پر، ان تأکل کہ وہ کھائے، اجساد الانبیاء نبیوں کے جسموں، یہ لفظ ترجمہ ہوا۔ اب اس کو ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل اور کلمہ جلالت اس کا اسم، حرمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، علی حرف جر، الارض مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا حرمہ فعل کا۔ ان، اب ان کو کہیں گے ان حرف ناصب ہے مصدریہ، تاکلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو راجع ہے ارض کی طرف اور ارض مؤنث ہے، ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اجسادہ مضاف، الانبیائی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، تاکلو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مفعول بھی ہوا، حرمہ فعل کا، حرمہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، فمن تو نبی اللہ اللہ کے نبی، حی زندہ ہیں، یرزق رزق دیے جاتے ہیں، فی قبرہ اپنی قبر میں، فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اپنی قبر میں رزق دیے جاتے ہیں۔ فا یہاں فا برائے فصیحہ، نبی مضاف، کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، حی صفت مشبہ
اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے موصوف یرزق فعل مضارع مجہول، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ نائب فاعل، فی حرف جر، قبری مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو یرزق فعل مجہول کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبریہ ہو کر کے صفت ہوئی حی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر ہوا نبی اللہ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ علی من تقرؤ، علی من تقرؤ، تم کس سے پڑھتے ہو؟ علی من ہوتا ہے اس کا معنی کسی کے پاس پڑھنا، اقرأ علی، علی من تقرؤ، تم کس سے پڑھتے ہو؟ علی حرف جر، من اسم استفہام محلا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، اقرأ فعل مضارع معروف، تقرؤ اس کو بلکہ تم کس سے پڑھتے ہو، تقرؤ فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، فعلیہ تقرؤ فعل ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ سوال پر مشتمل ہے۔ علی من تقرؤ، تم کس سے پڑھتے ہو؟ اقرأ علی ابی زید، میں زید کے والد کے پاس پڑھتا ہوں، میں زید کے والد کے پاس پڑھتا ہوں۔ اقرأ فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اور اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اعلی حرف جر، ابی مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، والا حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو اقرأ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے حاذا الولد یقرأ علی ذالک المولوی، حاذا الولد، حاذا من یہ، الولد لڑکا، یقرأ پڑھتا ہے، علی ذالک المولوی اس مولوی سے، حاذا الولد یقرأ علی ذالک المولوی، یہ لڑکا اس مولوی سے پڑھتا ہے۔ حاذا اسم اشارہ، الولد مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا، یقرأ فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اعلی حرف جر، ذالک اسم اشارہ، المولوی مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مجرور و اعلی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو یقرأ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام سلامتی ہو، علیکہ تم پر، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول۔ السلام مبتدا، علی حرف جر اور کاف ضمیر محلاً مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا، نازلۃ اسم فاعل کا، اور اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی السلام مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ السلام مبتدا، علی حرف جر، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، نازل، بلکہ نازل کہیں کیونکہ السلام جو ہے مذکر ہے، نازل اسم فاعل کا، اور نازل اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی السلام مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا حرف ندا قائم مقام عدو کے، عدو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل،
رسول اللہ مرکب اضافی ہو کر کے مفعول بھی منادہ مفعول بھی ادو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے زید یتمکن من الخطابتی، زید یتمکن من سکتا ہے من الخطابتی تقریر، زید بیان کر سکتا ہے تقریر کر سکتا ہے۔ زید مبتدا، یتمکن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ من حرف جر، الخطابتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، یتمکن فعل کا، فعل اپنے فاعل، یتمکن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی۔ زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ عالم بالاردیہ، وہ اردو داں ہے یا اردو جاننے والا ہے۔ ہوا مبتدا، عالم اسم فاعل اور صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ بحرف جر اردیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا۔ عالم اسم فاعل کا، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی۔ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انی لا اتمکن من الاغتسال اذ انا علی، انی بے شک میں لا اتمکن نہیں کر سکتا ہوں من الاغتسال غسل، یعنی بے شک میں غسل نہیں کر سکتا، اذ انا علیل کیونکہ، انا علیل کیونکہ میں بیمار ہوں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر متکلم اس کا اسم، لا اتمکن فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ من حرف جر الاغتسال مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا، لا اتمکن فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی۔ انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اذ انا علیل کیونکہ میں بیمار ہوں۔ اب یہاں اذ جو ہے یہ ظرف ہے، اس میں ظرف، اذ اس میں ظرف مفعول فی مقدم، انا ضمیر مبتدا، علیل صفت مشبہ، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ صفت مشبہ اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی۔ انا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صفت مشبہ اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی۔ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حل تتمکن من التکلم بالعربیہ، حل معنی کیا، تتمکن تم کر سکتے ہو، من التکلم بات چیت، بالعربیہ عربی میں، کیا تم عربی میں بات چیت کر سکتے ہو۔ حل حرف استفہام، تتمکن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ من حرف جر التکلم مصدر، اس کو کہیں گے التکلم مصدر، اور با حرف جر العربیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا التکلم مصدر کا، التکلم مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے مجرور ہوا من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا تتمکن فعل کا، تتمکن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کہ تتمکن فعل ہے اور انشائیہ اس لیے کیونکہ یہ سوالیہ ہیں۔ نعم جی ہاں، اتمکن من التکلم بالعربیہ، جی ہاں میں عربی میں بات چیت کر سکتا ہوں۔ نعم حرف ایجاب، اتمکن فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ من حرف جر التکلم مصدر، با حرف جر العربیتی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو التکلم مصدر کا، التکلم مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے مجرور ہوا من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا اتمکن فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے اجتنبوا صحبت صاحب البدعۃ حتی الامکان، اجتنبوا تم بچو صحبت صاحب البدعۃ، بدعتی کی صحبت سے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے۔
یعنی حتی الامکان اس کا مطلب کہتے ہیں مقدور بھر، طاقت بھر بدعتی کی صحبت سے تم پرہیز کرو بچو۔ اجتنبو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر بارد اس کا فاعل، صحبتہ مضاف، صاحب البدعتی مذکر اضافی ہو کر کے مضاف الیہ ہوا، صحبتہ مضاف کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا اجتنبو فعل کا، حتی حرف جر، الامکانی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، اجتنبو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کہ فعل امر ہے، اور انشائیہ اس لیے کیونکہ یہ امر انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ آگے ما ترجمۃ صاحب البدعتی بالاردیہ، صاحب البدعت کا ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ ما نے کیا ترجمۃ صاحب البدعت کا ترجمہ کیا ہے بالاردیہ اردو میں؟ ما اس میں استفہام مبتدا، ترجمۃ مضاف، صاحب البدعتی مراد اللفظ یا مرکب اضافی ہو کر کے مضاف الیہ، اور اب یہاں پر اتنا رہنے دیں اس کو، ترجمۃ مصدر ہے، بحرف جر اردیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا ترجمۃ مصدر کا، جس طرح ظرف لغو اس میں فعل کا بنتا ہے، فاعل کا شبہ فعل کا بنتا ہے، اسی مصدر کا بھی، مصدر اپنے مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر کے خبر ہوئی، ما مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ بلکہ اسمیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ سوالیہ ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ بد مذہب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، تو کہیں گے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ترجمۃ بالاردیہ بد مذہب، اس کا ترجمہ اردو میں بد مذہب ہے، بد مذہب ہے، ترجمۃ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ اور با حرف جر اردیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا، ترجمۃ مصدر کا، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر کے مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر کے مبتدا، اور بد مذہب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے سألت زیدا للقرطاس للکتابتی، میں نے زید سے ایک کاغذ مانگا، سالہ مانے مانگنا ہوتا اور ان کا صلے کے ساتھ آتا ہے پوچھنا، سألت میں نے مانگا زید سے القرطاس کاغذ للکتابتی لکھنے کے لیے، قرطاس کی جمع آتی ہے قراطیس، میں نے زید سے لکھنے کے لیے کاغذ مانگا، سألت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارد اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی اول اور القرطاس مفعول بھی ثانی، لام حرف جر، کتابتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، سألت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لم یتمکن زید من الذهاب الى السوق، لم یتمکن زید من الذهاب نہ جا سکا الى السوق بازار، تمکن من الذهاب نہ جا سکا، کہاں نہ کر سکا جانے کو بازار، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا، یعنی زید بازار نہ جا سکا۔ لم یتمکن فعل نفی جہت بلم صیغہ واحد مذکر غائب اور زید اس کا فاعل، من حرف جر، الذهاب مصدر، الی حرف جر، السوقی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، الذهاب مصدر کا، الذهاب مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا لم یتمکن فعل کا، لم یتمکن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے متی تذهب الی مکۃ المعظمتی، متی مانے کب، تذهب تم جاؤ گے، مکۃ المعظمتی مکہ معظمہ، متی تذهب الی مکۃ المعظمتی تم مکہ معظمہ کب جاؤ گے،
یہاں پر دیکھیں کہ الا حرف جر داخل ہونے کے بعد مکتب جر نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے، تو یہاں جر جو ہے وہ فتح کی صورت میں، چونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف حالت جری میں فتح آتا ہے۔ اب متا جو ہے یہ اس میں ظرف مفعول فی مقدم، تذهبوا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الا حرف جر اور مکہ موصوف المعظمتی صفت، بلکہ یہاں پر مکہ موصوف المعظمتی صفت، اس میں یہاں پر جو ہے مکہ پہلے سے ہی معرفہ ہے تو اس پر افلام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ موصوف المعظمتی اسم مفعول، اس میں ہیا کے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر کے صفت ہوئی مکہ موصوف کی، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مجرور و الی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا تذهبوا فعل کا، اب اوپر سے ملا ہے تذهبوا فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے ہے فی الدار ولد، فی معنی میں دار گھر میں، ولد لڑکا ہے، فی الدار ولد گھر میں لڑکا ہے، فی حرف جر الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول اور اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم اور ولد مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنی مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ السلام علیکم، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام مبتدا علی حرف جر اور کم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا نازل اسم فاعل کا، نازل اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی السلام مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جو ہے وہ آج کا جو ہمارا سبق تھا تھوڑا طویل ہے اس کا، اور یہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے بعد جو تمرین ہے اس تمرین کو ہم آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں اور حل کر کے پیش کرتے ہیں مزید آسانی کے لیے۔ سبق نمبر 28 کی یہ تمرین ہے، ایک طرف اردو لکھی گئی ہے اور دوسری طرف اس کی عربی بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلا اس کا جملہ ہے زید کا لڑکا لکھ سکتا ہے، التمکن من معنی ہوتا ہے سکنا، ولد زیدن زید کا لڑکا، یتمکن من الکتابتی لکھ سکتا ہے، ولد زیدن یتمکن من الکتابتی زید کا لڑکا لکھ سکتا ہے۔ آگے ہے بد مذہب کی تعظیم نہ کر، لا تکرم تعظیم نہ کر صاحب البدعتی، یہاں صاحب البدعتی ہے، یہاں پر صاحبی کسرہ ہو گیا کیونکہ مفعول ہے، صاحب البدعتی، لا تکرم صاحب البدعتی۔ طلبہ نے خالد کے چچا سے پڑھا، الطلبۃ طلبہ نے قرأوا پڑھا، علی امی خالد ام چچا خالدن خالد کے چچا سے، قرأ علی معنی ہوتا کسی کے پاس پڑھنا، الطلبۃ قرأوا علی امی خالدن طلبہ نے خالد کے چچا کے پاس پڑھا۔ غیب کا علم انبیاء کے لیے ثابت ہے، علم الغیب غیب کا علم ثابت ہے للانبیاء انبیاء کے لیے، علم الغیب ثابت للانبیاء۔ یہ لڑکا کس سے پڑھتا ہے، علی من کس سے، یقرأ پڑھتا ہے، ھذا الولد یہ لڑکا، علی من یقرأ ھذا الولد یہ لڑکا کس سے پڑھتا ہے۔ بے شک اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر قابو دیا۔ ان معنی بے شک، کلمہ جلالت اللہ ہے، اظہرا علی معنی ہوتا ہے کسی کو قابو دینا، ان اللہ اظہرا نبینا علی الغیب، بے شک اللہ نے ہمارے نبی کو غیب پر قابو دیا۔ زید نے مجھ سے مسواک کے بارے میں پوچھا، سالنی سالہ نے پوچھا، نا ضمیر مجھ سے، زید نے ان معنی سے، المسواک مسواک کے بارے میں،
زید نے مجھ سے مسواک کے بارے میں پوچھا، سألنی زید عن المسواکی، زید مجھ سے قلم مانگتا تھا۔ کانا مانے تھا، زید یسألونی مانگتا تھا، قلمن ایک قلم، کانا زید یسألونی قلمن، میں ابو بکر کو طاقت بھر پڑھاؤں گا۔ اقرئ، اقرا یقرئ باب فعل سے پڑھانا، اقرئ میں پڑھاؤں گا، ابا بکرن ابو بکر کو، حتی الامکان طاقت بھر، اقرئ ابا بکرن حتی الامکان، میں اسٹیشن نہیں جا سکا۔ لم اتمکن من معنی ہوتا ہے جا سکنا، نہیں جا سکنا، اور نفی جہد ہے یہ تو ہو گیا نافیہ۔ لم اتمکن من الذهاب الى المحطتی، میں اسٹیشن نہیں جا سکا۔ بے شک اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، جعلنا ہمیں بنایا، مسلمن، یہاں مسلمینہ زیادہ بہتر آپ کر لیں، مسلمینہ، کیونکہ یہ حالت نسبی میں ہوگا اور مفعول بنے گا اس کا جعلہ کا، اور نا ضمیر جو ہوگا اس کا مفعول اول، اور مسلمینہ مفعول ثانی۔ ان اللہ جعلنا مسلمینہ، لڑکے کھیلتے ہوئے مدرسہ گئے، ذہبہ میں نے گئے، ولدانو لڑکے، لائبینہ کھیلتے ہوئے، الی المدرستی مدرسہ، ذہب الولدان لائبینہ الی المدرستی۔ اس کے بعد ہے میں نے عربی میں بات چیت کی، تکلمت، میں نے بات چیت کی، بالعربیتی عربی میں، تکلمت بالعربیتی۔ خالد کا بھائی عالم کی طرح ہے، اخو مانے بھائی، خالدن خالد کا بھائی، کل عالمی عالم کی طرح ہے، کل عالمی۔ زید کے لڑکے عربی داں ہیں، ولدان مانے لڑکے، زیدن زید کے لڑکے، اور ولدان یہ جو ہے جمع مکسر ہے اس لیے اس کا نون نہیں یہاں پر گرا ہے۔ ولدان زیدن عالمون بالعربیتی، بکر کے 2 پیجامے دھوئے گئے، غسلہ مانے دھوئے گئے، سروال یہ پیجامے، سروال جو ہے وہ تثنیہ تھا، سروالانے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، سروالانے تھا، سروالا رہ گیا۔ غسلہ سروالا بکرن، بکر کے 2 پیجامے دھوئے گئے۔ میں اردو داں ہوں، یعنی میں اردو جانتا ہوں، انا مانے میں، عالم جانتا ہوں، بالاردیہ اردو، انا عالم بالاردیتی۔ دہلی کے مسلمان جمعہ کے دن لکھنؤ گئے، ذہابہ مانے گئے، مسلمو دہلی، اب یہاں بھی مسلمونہ تھا، نون اضافت کرنے کی وجہ سے گر گیا تو مسلمو رہ گیا۔ ذہابہ مسلمو دہلی گئے، یوم الجمعتی جمعے کے دن، الی لکھنؤ، ذہابہ مسلمو دہلی یوم الجمعتی الی لکھنؤ۔ خالد 2 قلموں سے لکھتا ہے، یکتبو مانے لکھتا ہے، خالد خالد بالقلمین 2 قلموں سے۔ بکر نے زید کی 2 کتابیں پائیں، وجدہ مانے پائی، بکرن بکر نے، کتاب زیدن، یہ اصل میں تھا کتابین، نون گر گیا کیونکہ اضافت ہوئی زید کی طرف۔ وجد زیدن وجدہ بکرن کتاب زیدن، میں نے شہر کے مسلمانوں کو سلام کیا، سلمت میں نے سلام کیا، علی سلم علی مانے ہوتا ہے کسی کو سلام کرنا، سلمت میں نے سلام کیا، علی مسلم البلدتی شہر کے مسلمانوں کو۔ یہ جو سبق تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر 28، آج کا سبق یہ مکمل ہو گیا، فیض الادب حصہ اول کا آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔